صفحہ نمبر 13 7 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے ساتھ جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ جب میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ فذر بالرکاب، پس تم ان کی گردنیں کاٹو، ان کی گردنیں مارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ایمان والوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور یہ وعدہ جو ہے وہ مشروط ہے ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی، ینصرکم، تو وہ مدد کرے گا تمہاری۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے، تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی مدد سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ماننا، اس کو قبول کرنا اور دین کے راستے پر چلنا۔ تو یہاں پر دین پر چلنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ، اور وہ ثابت رکھے گا اقدامکم، تمہارے قدموں کو، یعنی دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو وہ ثابت رکھے گا۔ اب دیکھیں افراد کم ہوں یا زیادہ، افراد کی قلت یا کثرت، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا ہتھیاروں کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے، لیکن وہ دین کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کیا ایمان والوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت بھی فرمائیں گے، فتح بھی عطا کریں گے، اور کامیابی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہم نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم سے رہ رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی نہیں آئے گی۔
تو قرآن پاک میں چند واقعات اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ میدان احد یعنی جنگ احد، یہ سن 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 700 ہے اور کفار کی تعداد 3000 ہے، اور مسلمانوں کی قیادت کون کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے 50 صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ جبل رباط میں تم نے کھڑے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہاں سے حرکت نہیں کرنی، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، ان کو حکم دیا۔ اب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اب اس کے بعد یہ جبل رمات پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہرے پہ کھڑے تھے، 11 آدمیوں کے سوا سب نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ نہ صرف نقشہ بدلا، کیا ہوا؟ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، مسلمانوں کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا، بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا بلا جب تم کو مصیبت آ پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم نے پہنچائی تھی اس سے دوگنی، یعنی پہلے تم فتح حاصل کر چکے تھے، پہلے ان کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اب تمہارے اوپر تکلیف آ پہنچی۔ جب تمہارے اوپر تکلیف آئی تو قلتم انا ھذا، تم نے کہا کہاں سے یہ آئی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دیں، قل ہوا من عندی انفسکم، آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر تم نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آ پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کو تم سے اس لیے اٹھا لیا کہ تم دنیا کو دے کر وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، اس چیز کو دے کر تم نے میرے محبوب کی بات کو نہیں مانا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کو اٹھا لیا اور جنگ کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا۔ اسی طرح غزوہ حنین، اس میں مسلمانوں کی تعداد 12000 ہے اور کفار کی تعداد 4000 ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے جب اپنی تعداد کی کثرت کو دیکھا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں شکست حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب جب اس نے اپنی تعداد کی کثرت پر تعجب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کو اٹھا لیا، کوئی چیز ان کے کام، ان کی کثرت ان کے کام نہیں آ سکی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم نے اپنی کثرت پر تعجب کیا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، زمین تو بڑی کشادہ تھی لیکن تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، تم پھرے اپنی پشتوں کو پھیرتے ہوئے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی نافرمانی ہو گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کو ماننے میں کمی آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، یہ ایک قلعے کا محاصرہ کیا، قلعہ فسطاط، اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اس قلعہ کے اندر یہ شاہ مصر مقوقس اور اس کے جرنیل، وزیر، مشیر، وہ بھی اس کے اندر باندھ تھے۔ 2 مہینے تک اس قلعے کا محاصرہ کیا،
لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک گئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ امیر المومنین 2 مہینے ہو گئے ہم نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی، آپ ہمیں طریقہ بھی بتلائیں، ہمارے لیے دعا بھی کریں اور پیچھے سے لشکر بھی بھیجیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا خط پڑھا تو رو پڑے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قد ترکوا سنۃ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابی جو کہ 4000 کے برابر تھے انہوں نے پیچھے سے روانہ کیے۔ ان میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خارجہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے صحابی بھی تھے۔ اب ان 4 صحابہ کو بھیجا جو کہ 4000 کے برابر ہیں، وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے تحقیق کی۔ جب تحقیق کی تو کیا معلوم ہوا کہ ان کے ساتھیوں میں سے چند ساتھی ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کی سنت کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب مسواک کی سنت چند صاحب نے چھوڑی ہے اور چند اصحاب کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کو حاصل نہیں ہو رہی، نصرت شامل حال نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین پر چلو گے، اس پر کاربند رہو گے، اللہ کے اور اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو ثابت بھی رکھیں گے، دشمن کے مقابلہ میں تمہیں فتح ہی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ کافروا جو کافر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہیں، فتح حسن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، وَأَذَلَّ اور اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال۔ کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، چاہے وہ عمل خانہ کعبہ کی خدمت کیوں نہ ہو، چاہے ان کا یہ عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کافروں کا یہ عمل صدقہ و خیرات کرنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا یہ عمل یتیموں کی دیکھ بھال کرنا ہی کیوں نہ ہو، بیواؤں کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اچھے سے اچھا عمل بھی ان کا ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ کیوں ضائع ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ان کے اندر کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ نیکی اور اچھے اعمال کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی بھی نیکی ہے تو وہ چھوٹی سی نیکی رتی برابر جو ہوگی وہ بھی آدمی کی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ اب دیکھیے کافی لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی نیکیاں کیا کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی نیکی آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے نہیں آئے گی کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مجموعی لحاظ سے آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو رفاع عامہ کے جو کام زیادہ تر کرتے ہیں وہ کافی لوگ ہی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پیسے جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے آتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی آتے ہیں۔ یہ ہاسپٹل میں تعلیم کے لیے وہ رفاع عامہ کے لیے پیسے بھیجتے رہتے ہیں، وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کرنا کس کو چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی جیب کو جو ہے ہلکا ہی نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کے اس کام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کا اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو وہ صدقہ و خیرات سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی۔ اب ان کے یہ اعمال کیوں ضائع کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکا، یہ یعنی ان کے اعمال کا ضائع ہونا، یہ بِأَنَّهُمْ، بے شک اس وجہ سے ہے کہ کارہو، انہوں نے ناپسند کیا، ما اس چیز کو، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ قرآن پاک کو لے لیں، قرآن پاک کی آیات کو لے لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، ان کو سناتے، تو وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ کتنا ناپسند کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، یہ کیا کہتے تھے کہ لا تسمعوا، نہ سنو اس قرآن کو، نہ تو خود سنتے تھے اور دوسروں کو بھی کیا کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور تم شور مچاؤ تاکہ کسی دوسرے کے کان میں بھی یہ کلام نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے۔ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی قرآن پاک ان کو گولی کی طرح لگتا تھا اور وہ اس سے دور بھاگتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت والا بنا کر بھیجا، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کو پکڑنا، اس کو سینے سے لگانا، اس کی تلاوت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہماری نجات کا باعث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اعمال کا ضائع ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ فَأَحْبَطَ، پس اس نے ضائع کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے لوگ آتے رہے اور ان سے پہلے لوگوں نے اللہ کا، اللہ کے نبیوں کا اور آسمانی کتابوں کا جب انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا بھیجے؟ عذاب بھیجے۔ اب یہ مکہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جن بستیوں پر عذاب آیا تھا، جن قوموں پر عذاب آیا تھا، ان کی بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان سے عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلم، کیا بلا نہیں، یسیرو، انہوں نے سیر کی، کیا بلا وہ نہیں سیر کرتے، وہ نہیں چلتے پھرتے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، پس وہ دیکھتے، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے۔ یہ مکہ والے جو ہیں وہ تاجر پیشہ لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، یمن میں جاتے، شام کی طرف جاتے، اور جن راستوں سے وہ گزر کے جاتے ان راستوں میں جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کی تھی، جن کی بستیاں تباہ ہوئی تھیں، ان راستوں سے یہ گزر کے جاتے تھے۔ یمن کی طرف جاتے یا شام کی طرف جاتے تو قوم لوط کی تباہ شدہ بستی جو ہے وہ راستے میں آتی، قوم عاد کی بستی جو ہے وہ راستے میں آتی، قوم سمود کی بستی جو ہے وہ راستے میں آتی، ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی جو ہے وہ جو تباہ ہو چکی تھی راستے میں آتی، اسی طرح قوم تبا، ان کی بستی جو تباہ ہو چکی تھی وہ بھی راستے میں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان راستوں پر چلتے ہیں، کیا بھلا وہ ان بستیوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ ضرور دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا حال کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیسا حال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دمر اللہ، ہلاکت ڈالی، دمرہ، ہلاکت ڈالی، اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، ان بستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ڈالا تھا؟ ہلاکت ڈالی تھی۔ ان کو چاہیے کہ یہ ان بستیوں کو دیکھ کر ان سے عبرت پکڑیں کہ یہاں پر رہنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا تھا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا تھا،
انبیاء کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بستیوں سمیت تباہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے امثالها، اس جیسی مثالیں ہیں، کافروں کے لیے اس جیسی مثالیں ہیں۔ کیسی مثالیں ہیں؟ کہ وہ غرق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کافروں کو غرق کیا۔ کافروں کے لیے مثالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی مثالیں ہیں، یا تو وہ غرق ہوں گے، ان پر زلزلے آئیں گے اور ان پر سیلاب آئیں گے، طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط ہوں گے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہے، اور ان کے اعمال ایسے ضائع ہوئے کہ آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مدد کیوں ہوگی، اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک، یہ یعنی مومنین کی مدد کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ مولا الذین، مولا کارساز ہے، آقا ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مدد کس لیے کی جائے گی؟ کیونکہ ایمان والوں کا مولا اور کارساز آقا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کا، لا مولا، نہیں ہے کوئی آقا، لہم، ان کے لیے، کافروں کا کوئی آقا نہیں ہے، ان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وہ لڑتے ہیں تو کس کے لیے لڑتے ہیں؟ وہ لڑتے ہیں تو پیسے کے لیے لڑتے ہیں، وہ لڑتے ہیں تو جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، وہ لڑتے ہیں تو اپنی ناک یا اپنے وقار کے لیے لڑتے ہیں، لیکن مومن لڑتا ہے تو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا نہیں جاتا، بچ جاتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ غازی۔ تو شہید بھی جنت کا وارث ہے اور غازی بھی جنت کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت میں ان کو کیا ملے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں کی صفات عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ایمان والا بنائیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کرنے والا بنائیں، اور جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔